انتہائی قابل احترام کنوینر ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی اور جو سینئر ڈپٹی کنوینر یہاں موجود ہیں مصطفیٰ کمال بھائی، اراکین رابطہ کمیٹی اور تحریکی ساتھیوں، میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ آج ہمارا یہ چوتھا ورکرز اجلاس ہے۔ 11 جنوری جب ایم کیو ایم کے بکھرے ہوئے ساتھیوں کو ایک ایم کیو ایم پاکستان کے چھاتے کے نیچے یکجا کیا گیا تھا، اس کے بعد سے یہ چوتھا ورکرز اجلاس ہے، اور میں تواتر کے ساتھ اس طرح کے اجلاس کے انعقاد کی بنیاد پر اگر آج یہ دعویٰ کروں کہ 2023 میں جو ہم نے سفر شروع کیا ہے اور اتنی باقاعدگی کے ساتھ اپنی یکجہتی، اپنے اتحاد کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ورکرز اجلاس پر ورکرز اجلاس کر رہے ہیں، تو میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ 2023 کا سال ایم کیو ایم پاکستان کا سال ہے۔ یہ ایم کیو ایم کی نشاط ثانیہ کا سال ہے، یہ ایم کیو ایم کے رینائسوں، ایم کیو ایم کی اسی طرح کی متوسط طبقے کے پڑھے لکھے لوگوں، سلجھے ہوئے لوگوں کے ایک مضبوط اور مستحکم سیاسی عمل کے قیام کا سال ہے، اور اس سال کے شروع ہوتے ہی آپ کو بریکنگ نیوز کا سلسلہ ملنا شروع ہوا۔ پہلی بریکنگ نیوز آئی تھی 11 جنوری کو، جب یہ انضمام، مرجر، ملاپ اور سارے منتشر اور بکھرے ہوئے لوگ ایک بار پھر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے اور ایک متحد، منظم، متحرک، ری برانڈڈ، ریفارمڈ ایم کیو ایم پاکستان کو قائم کیا 11 جنوری کو، اور اس کے بعد سے یہ متواتر اجلاس ہو رہے ہیں۔ میں ان اجلاسوں کی اہمیت کو اس لیے اجاگر کر رہا ہوں کہ آج اگر پاکستان میں پالیسی اور فیصلہ سازی کی سطح پر ایک دیوالیہ پن نظر آ رہا ہے، ایک بینک رپسی نظر آ رہی ہے، تو وہ اس لیے کہ ایک سیاسی جماعت کسی لیڈر کے فین کلب کی جماعت پی ٹی آئی ہے یا نہیں؟ فین کلب ہے بھائی، تنظیم کہاں، نظم و ضبط کہاں، کارکنان کہاں، کارکنوں کے اجلاس کہاں؟ ایک کنونشن سال میں کارکنوں کا ہوتا ہے، اور یہاں ہر چند روز کے بعد کارکنوں کا ایک ورکرز اجلاس ہوتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ درست یا غلط؟ ایسا ہے نا بھائی؟ تو یہ اس لیے کہ جہاں کارکن بنائے گئے، جہاں کارکن سازی ہوئی، جہاں ذہن سازی ہوئی، جہاں کارکنوں کو نظریاتی اساس بنایا گیا تحریک کا، تو پھر وہی تو کارکنوں کے اجلاس ہوں گے۔ جہاں فین کلب ہوگا وہاں تھوڑی کارکنوں کے اجلاس ہوتے ہیں، وہاں تو تماشے لگتے ہیں میرے بھائی، میری بہنوں، میری بیٹیوں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ایرانی سرکس بچپن میں جو ہوتا تھا کہ 4 پولیس والے کسی کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں اور وہ گرفتار نہیں کر سکتے، یہ ہے ہماری عدالتوں کی عملداری۔ اور یہاں اگر گرفتاری ہو
تو ایک ٹھاکر کے ساتھ ساتھ اچھی خاصی پلاٹون بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ ڈائیکاٹمی، یہ دوہرا عمل اور یہ منافقت اب پاکستان میں نہیں چلے گی، کیونکہ سال 2023 ہمارا سال ہے، نشاط ثانیہ کا سال ہے، یہ بریکنگ نیوز کا سال ہے. 11 جنوری کو پہلی بریکنگ نیوز آئی تھی. انشاءاللہ آج خالد بھائی اعلان کریں گے کہ اب اپنے آپ کو گنوانا بھی ہے اور منوانا بھی ہے. گنوانا کہاں پر ہے؟ مردم شماری میں. چوکس رہ کر، نظر رکھ کر، یہ نہیں کہ ڈی سی ایسٹ کی طرف سے یہ اعلان ہو اور سپروائزر اور شمار کنندہ کو کہہ دیا جائے کہ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو نہ گنو. ارے 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو تمہیں گننا ہوگا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے دفتر کے باہر احتجاجیوں کی اتنی گنتی اور اتنا شمار کھڑا ہو کہ تمہارے نہ گننے میں آئے نہ شمار کرنے میں آئے. میں جو ڈسٹرکٹ ایسٹ کی طرف سے جو یہ مردم شماری میں خلل ڈالا گیا اور جو فیصل کینٹونمنٹ کے علاقے میں وہاں کے سپروائزرز کو کہا گیا کہ جو بلاکس ہیں 250 گھروں کے، تو صرف 70 گھروں کو گنا جا رہا ہے، باقی کو نہیں گنا جا رہا. یہ پیپلز پارٹی کے انومریٹر ہیں، پیپلز پارٹی کے شمار کنندگان ہیں، جو اس مردم شماری کو ہماری ساری محنت پر پانی پھیر کر زبردستی ہماری آبادی کو کم کر کے دکھانا چاہتے ہیں. کراچی میں مہاجروں، سندھیوں، بلوچوں، پختونوں، پنجابیوں، ہزارے وال کشمیریوں، گلگتیوں، بنتیوں، ان سب کی آبادی کو دبا کر، چھپا کر، کم کر کے پھر ہماری آدھی سے زیادہ آبادی کو لاپتہ کرنے کی سازش ہو رہی ہے. یہ فیصل کینٹونمنٹ اور ڈی سی ایسٹ کے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے علاقوں میں اس طرح کی پالیسی آ رہی ہے. پھر گراؤنڈ فلور کو گنا جائے اربن میں، اور فرسٹ فلور سیکنڈ فلور کو اگر گنا بھی جائے تو رورل کراچی میں دکھایا جائے. یہ بدماشیاں ہو رہی ہیں مردم شماری میں. تو پھر اگر یہ بریکنگ نیوز کا سلسلہ جو شروع ہوا، ہم گنوا رہے ہیں، اب گنوانے کے بعد اگر منوانا ہوگا تو انشاءاللہ تمہارے دفتروں کے باہر آ کر منوائیں گے بھی انشاءاللہ تعالی. اور مزید ضرورت پڑی تو انشاءاللہ خالد بھائی آج اعلان کریں گے جلسے کا، اور یہ جلسہ بھی تاریخی جلسہ ہوگا جو اب ہونے والا ہے. یہ 4 ورکر اجلاس کے ٹریلر کافی ہیں، اور اگلی بریکنگ نیوز انشاءاللہ تعالی اگر ہمیں واقعی میں اپنے آپ کو منوانا ہے گنوانے کے ساتھ ساتھ، اور اپنی گنتی کو پورا کرنا ہے، اپنے شمار کو پورا کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ جو جلسہ ہے اسے فخیر المثال، تاریخی اور ایک بڑے جلسے میں تبدیل کر کے بتانا ہے کہ یہ ریئلسل ہے، یہ پریکٹس میچ ہے. جب انتخابات کی بساط بچھے گی تو پھر بریکنگ نیوز پر بریکنگ نیوز انشاءاللہ ٹی وی کے اسکرین پر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور صرف متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہوگی انشاءاللہ تعالی. میں اور اگر ڈالر کی بے لگام پرواز کو روکنا ہے، ڈالر کی بے لگام پرواز کو 300 کے قریب پہنچ گیا، ڈالر کی ٹرپل سینچری ہونے والی ہے، تیل اور تیل کی مصنوعات کی بھی ٹرپل سینچری ہونے والی ہے، اور عوام کی بیٹنگ آ ہی نہیں رہی. وہ بالنگ کرا کے فیلڈنگ کرا کے تھک گئے، ان کی باری نہیں آ رہی. خدا کی قسم اب متحدہ قومی موومنٹ کا مضبوط اور مستحکم ہونا پاکستان میں، پاکستان کے 26 کروڑ 28
25 करोड़ 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए अगर उम्मीद की कोई किरण, सियासी बहरान, सियासी लड़ाई, माशी बहरान, महंगाई, उस बेरोजगारी, उसमें अगर कोई उम्मीद की एक किरण है तो वो MQM पाकिस्तान का एक बार फिर मजबूत और मुस्तहकम होना। पाकिस्तान का मुस्तकबिल मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों तुम्हारे हाथ में है। मैं तो ये कहता हूं कि लियाकत अली खान पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है या नहीं? कराची चलता है तो पाकिस्तान पलता है या नहीं? खुदा की कसम, डॉलर को रोकना, तेल की कीमतों को रोकना, महंगाई, बेरोजगारी का खात्मा करना, सिर्फ 2 साल के लिए पाकिस्तान की मईशत को कराची के सनतकारों, ताजरों, कारोबारी लोगों और जो MQM की माशी टीम है, खुदा की कसम पूरे मुल्क की मईशत हमें दो, हमें आजमाओ। कराची के किरदार को, महाजनों और मजलूमों के किरदार को वजह करो, हम तुम्हें मईशत में भी इंशाअल्लाह ताला ब्रेकिंग न्यूज देंगे। इंशाअल्लाह ताला उसमें भी तुम्हें ब्रेकिंग न्यूज देंगे। मेरे ख्याल में आखिरी मशवरा हुकूमत के जो अरबाब हैं, अरबाब हुकूमत और जो ऑपोजिशन के बड़े हैं और जो फैसला साजी और पॉलिसी साजी पे और जिनका भी शुमार आता है, अगर पॉलिसी साजी और फैसला साजी के फोरम का सेंसस करें और शुमार करें तो उसमें जितने भी लोग आते हैं, मेरी उनसे अपील है कि इस मुल्क को माशी और सियासी और माशी बहरान से निकालने के लिए एक मकालमा हो, डायलॉग हो, सबको साथ बिठाया जाए, सब सर जोड़कर बैठे। 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों को यरगमाल बनाया हुआ है हुकूमत की बड़ी जमातों ने भी और ऑपोजिशन के लीडर ने भी और ऑपोजिशन के रहनुमा ने भी। एक साथ बैठकर सर जोड़े बगैर मुल्क को इस बहरान से नहीं निकाला जाता। ये हमारी तरफ से, MQM पाकिस्तान की तरफ से मशवरा है। इसमें हमें कोई रोल प्ले करना है तो हम करेंगे। और कराची की सही गिनती और शुमार के लिए जमात इस्लामी, PTI, TLP, मुत्तहिदा वहदतुल मुस्लिमीन, PMLN और ANP, ये सारी जमातों से भी मैं अपील करता हूं कि MQM ने कैंप भी लगाए, लीड भी ली, मुतालबा भी किया। 10 साल की बजाय पहली बार 5 साल के अंदर मर्दमशुमारी हो रही है। तो हमारा साथ दो, हमारे साथ खड़े हो, हमारे रजाकारों के साथ मिलके अगर सूबाई हुकूमत इस मर्दमशुमारी में हमें फिर एक मर्तबा आधी आबादी को छुपाने की साजिश कर रही है, सेंसस कमीशन के कुछ अहलकारों के साथ मिलकर, तो हम सब मिलकर उसको नाकाम बनाते हैं। मैं सारी सियासी जमातों से अपील करता हूं कि उन्हें हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में आज के लिए मैं ये गुफ्तगू यहाँ खत्म करता हूँ। हमने ताखीर से शुरू किया, मुस्तफा भाई, खालिद भाई भी आपसे बात करेंगे। एक शेर पर अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा कि अब के तौहीने अताअत नहीं होगी हमसे। ये जो हमसे बैठ पे बैठ कराई जाती है, तो आज एक लाउड और क्लियर मैसेज इख्तिदार के ऐवानों में जाना चाहिए कि हमसे तौहीने अताअत, अब के तौहीने अताअत नहीं होगी हमसे, अब के तौहीने अताअत नहीं होगी हमसे। दिल नहीं होगा तो बैत नहीं होगी हमसे। पाकिस्तान जिंदाबाद।